يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرح تعمیل کے تیسرے باب حروف مشبہ بالفعل کے سبق نمبر 2 میں خوش آمدید. آج کے سبق میں ہم انا اور انا کا مطلب پڑھیں گے. شرح تعمیل کا تیسرا باب ہے حروف مشبہ بالفعل، سبق نمبر 2 ہے انا اور انا کا مطلب. یہ گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا کہ حروف مشبہ بالفعل کے کل 6 حروف ہیں. ان 6 حروف میں جو پہلے 2 حرف ہیں، ایک ہے انا اور دوسرا ہے انا. تو آج کے سبق کے اندر ہم نے ان دونوں کا مطلب پڑھنا ہے. ان دونوں کا مطلب کیا ہے، ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے، اور اس پورے سبق کی ہم نے انشاءاللہ ترکیب بھی کرنی ہے. تو پہلے میں عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ، اور آخر میں تشریح، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ترکیب کریں گے. انا و انا وہما لتحقیق مضمون الجملۃ الاسمیتی مثل ان زیدا قائم ای حققت قیام زید و بلغنی ان زیدا منطلق ای بلغنی ثبوت انطلاق زید. اگر اس کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر اس کو پڑھیں گے ثبوت انطلاق زید، کیونکہ یہ حمزہ وصلی ہے، یہ گر جائے گا درمیان کلام کی وجہ سے. اب ترجمہ دیکھ لیں. انا اور انا اور یہ دونوں مضمون جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں، اس کو ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں. مثال کے طور پہ ان زیدن قائم، یعنی میں یہ والی بات پکی کرتا ہوں، ثابت کرتا ہوں زید کے کھڑے ہونے کی. اور یہ والی بات مجھے پہنچی ہے کہ زید جانے والا ہے، یعنی مجھے خبر پہنچی ہے زید کے جانے کے ثابت ہونے کی. تو یہ اس کا ترجمہ تھا. اب اس کی تشریح دیکھ لیں. تشریح اس میں یہ ہوتی ہے کہ متکلم یعنی جو بات کرنے والا ہے، کلام کرنے والا ہے، اس کے نزدیک کوئی بات پکی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے. وہ بات کے اندر تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو انا کو استعمال کرتا ہے اور انا کو استعمال کرتا ہے. مثال اس کی یہ ہے کہ زید قائم، زید کھڑا ہے. اب میں کہتا ہوں کہ زید کھڑا ہے، لیکن میری اس بات کے اندر شدت نہیں ہے، تاکید نہیں ہے. اب اسی مضمون کو، اسی جملے کا جو خلاصہ ہے، اس کو میں تاکید پیدا کرنے کے لیے میں یہ کہہ دیتا ہوں بے شک زید کھڑا ہے، یا میں یہ کہتا ہوں کہ یقینی بات ہے کہ زید کھڑا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ انا جو ہے یہ تاکید کے لیے آتا ہے، یعنی بات کو کلام میں سختی اور شدت کے ساتھ ثابت کرنے کے لیے آتا ہے. انا کا بھی یہی معنی ہے، انا کا بھی یہی معنی ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق یہ ہے کہ انا آتا ہے کلام کے شروع میں. جب آپ کوئی نئی بات شروع کر رہے ہیں تو آپ اس کے شروع میں انا لے کر آئیں گے. اور اسی طرح جب آپ درمیان کے اندر کوئی بات کر رہے ہیں، یعنی آپ نے پہلے سے کوئی بات کر رہے ہیں، پھر درمیان میں آپ نے کوئی بات کرنی ہے تاکید کے ساتھ، تو آپ پھر وہاں پر انا کو استعمال کریں گے. تو یہ فرق ہے کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا درمیان میں آتا ہے. البتہ ایک چیز کا خیال لے کہ کول مصدر سے اگر کوئی فعل آ رہا ہے یا مصدر آ رہا ہے یا اسم آ رہا ہے، اس کے بعد جو بھی اگر آپ نے تاکید پیدا کرنی ہے تو آپ انا لے کر آئیں گے، انا نہیں لے کر آئیں گے. باقی اس کے چند مواقع ہیں جہاں پر انا استعمال ہوتا ہے، جہاں پر انا استعمال ہوتا ہے. تو اس تفصیل کے اندر ہم انشاءاللہ نہیں جائیں گے. جو یہاں پر لکھا ہے ہم صرف اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے. یہاں پر ایک دو چیزیں اور سمجھنے والی ہیں، وہ یہ ہے مضمون جملہ کی تحقیق. تحقیق میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے انا اور انا کا استعمال ہوتا ہے. مضمون جملہ کیا ہے، یہ والی بات آپ نے سمجھنی ہے. دیکھیں کوئی بھی جملہ ہوتا ہے نا، اس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے، اس خلاصے کو مضمون جملہ کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں زید قائم، زید کھڑا ہے. تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ میں یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں، کیا میں زید بتانا چاہتا ہوں، یعنی میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ زید کھڑا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مضمون جملہ، یعنی اس جملے کا خلاصہ. کوئی بھی آپ جملہ ذکر کرتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی خلاصہ ہوتا ہے. جیسے زید کھڑا ہے یا زید جا رہا ہے. اب زید جا رہا ہے تو میں یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہوں انطلاق زید، زید کا جانا بتانا چاہ رہا ہوں. تو جملے کے اندر تو فعل ہوتا ہے، لیکن جو خلاصہ ہوتا ہے نا، خلاصے کے اندر ہم اس کا مصدر نکال لیتے ہیں، اس کو ذرا سمجھنے کے لیے، اس کو آسان کرنے کے لیے. تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ جملہ ہے ان زیدن قائم. اب یہ جملہ ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ صرف زیدن قائم کا لیں. آپ قائم جو کہ اسم فاعل ہے، آپ اس کو مصدر بنا کر ذکر کر دیں گے، تو اس کا خلاصہ یہ ہوگا قیام زید، زید کا جانا. یہ مضمون جملہ ہے. اس کو تاکید پیدا کرنے کے لیے، اس میں سختی اور شدت پیدا کرنے کے لیے آپ انا لے آئیں گے، آپ انا لے آئیں گے. یہ اسی طرح دوسرا جملہ دیکھیں کہ زیدن منطلق، یا آپ اس کو جب اسم بنا کر ذکر کریں گے، اسمیہ خبریہ بنا کر زید منطلق، زید جانے والا ہے.
تو اس کا خلاصہ کیا نکلے گا، اس کا نچوڑ کیا نکلے گا، اس کا مضمون کیا نکلے گا، وہ اس کا مضمون ہے انطلاق زید، یعنی زید کا جانا۔ اس زید کے جانے کو تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ انا استعمال کر لیا ہے، اور اسی طریقے سے زید کا کھڑا ہونا، اس کو تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ نے انا استعمال کر لیا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں مضمون جملہ کی تاکید کے لیے انا اور انا استعمال ہوتے ہیں۔ اب ذرا اس کو دوبارہ دیکھ لیں، انا اور انا یہ دونوں جملہ اسمیہ کے مضمون کی تحقیق کے لیے آتے ہیں، اس کو پکا کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مضمون جملہ جس کی تاکید پیدا کرنے کے لیے آپ انا اور انا کو لے کر آ رہے ہیں، یہ مضمون جملہ اسمیہ کو ہونا چاہیے، جملہ فعلیہ کی تاکید کرنے کے لیے انا اور انا کے استعمال نہیں ہوتا۔ تو یہی بتایا انہوں نے، مثال کے طور پہ ان زیدن قائمن، اس کا مطلب کیا تھا، حقق تو، یعنی میں بات پکی کرتا ہوں، میں ثابت کرتا ہوں قیام زید۔ اب یہ قیام زید جو ہے یہ مضمون جملہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے بلغنی ان زیدن منطلقن، مجھے یہ والی خبر پہنچی کہ زید جانے والا ہے، تو اس کا مضمون جملہ کیا ہے، انطلاق زید، یعنی مجھے والی بات خبر پہنچی ہے، ثابت ہونا۔ اب یہ ثابت ہونا جو ہے نا، ثبوت، یہ ثبوت انا کا معنی ہے جس کے لیے یہ استعمال ہو رہا ہے، اور انطلاق زید یہ مضمون جملہ ہے۔ خلاصہ یہ نکلا، انا اور انا یہ مضمون جملہ کی تاکید پیدا کرنے کے لیے آتے ہیں، اور انا کلام کے شروع میں آتا ہے اور انا کلام کے درمیان میں آتا ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ سبق مکمل ہو گیا ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ اسی سبق کی ترکیب کریں گے۔